حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، عشق سلطان جہاں سینے میں پنہاں کر دیا۔ طور پہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ اس طرح ایک بے بس غریب خاتون کو اس طرح اس کالے قوانین کے تحت ان کو نشانہ بنا کے ان کی موت کی سزا سنانا جو ہے۔ اور میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے، اور یہ 1.5 سال جیل رہی ہے اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے۔ یہ بتائیں آپ کس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کے قانون میں نظر ثانی کرنی چاہیے، کیا وجہ ہے؟ اس قانون کے جو اثرات ہیں وہ تو ہمارے آگے ہیں، اور اس سے بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ جانیے اس کیس کی اصل کہانی۔ 14 جون سن 2009 کو ننکانہ صاحب کے ایک نواحی گاؤں میں کھیتوں میں کام کرنے والی آسیہ مسیح نامی ایک مسیحی عورت نے مسلمان عورتوں سے مذہبی بحث کی، اور دوران بحث مسلمان عورتوں کو مشتعل کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں، جس کے بعد جب گاؤں کی مسلمان برادری نے قانونی کارروائی کے لیے تھانے سے رجوع کیا، اور 5 دن کی مسلسل جد و جہد کے بعد 19 جون سن 2009 کو FIR درج کرانے میں کامیاب ہوئے، تو FIR کے بعد اس کیس کی تفتیش پنجاب پولیس میں اچھی شہرت رکھنے والے افسران کے سپرد کی گئی۔ آسیہ ملونہ نے دوران تفتیشی افسر کے روبرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کرنے کا اعتراف کیا اور اپنے موقف پر قائم رہی، یہاں تک کہ ملونہ آسیہ سیشن کورٹ میں بھی اپنے گستاخانہ بیان پر قائم رہی، جس کی بنیاد پر 8 نومبر سن 2010 کو سیشن کورٹ نے آسیہ ملونہ کو گستاخی رسول کی مرتکب قرار دیتے ہوئے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب عدالت نے گستاخ رسول آسیہ مسیح کو ثبوت و شواہد کی روشنی میں سزائے موت سنائی، تو اس وقت کا گورنر پنجاب سلمان تاثیر جیل میں آسیہ ملونہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا، اور آسیہ ملونہ سے یکجہتی کرتے ہوئے قانون تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کالا قانون قرار دے دیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ دنیا کو معلوم ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق 295C کے کیس سیشن کورٹ کے بعد اپیل میں ہائی کورٹ ضرور جاتے ہیں، اس لیے یہ کیس بھی لاہور ہائی کورٹ گیا، یعنی 295C کے کیس میں سیشن کورٹ کو سزا سنانے کا اختیار تو ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور وہ آٹومیٹک اپیل پر ہائی کورٹ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کیس میں بھی آسیہ ملونہ نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، اور کیس میں پیش کردہ شواہد کی روشنی میں لاہور ہائی کورٹ نے بھی آسیہ ملونہ کی سزا کو برقرار رکھا۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی جج غلط فیصلہ دے تو اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جج نے آسیہ ملونہ کو غلط سزا سنائی تو جج کے خلاف ریفرنس دائر کیوں نہ کیا گیا؟ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آسیہ مسیح کے وکیل اس بات کو ثابت نہ کر سکے کہ آسیہ مسیح کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ بعد اسے گرفتار کر لیا۔ یہ آپ دور سے ایک شاٹ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ملک ممتاز حسین قادری جو کہ قاتلانہ حملے میں ملوث ہے گورنر پنجاب پر، اسے گھیر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے
उसको काट कर रख दो, ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह। मुमताज कादरी ने क्या कहा? सरकार अपनी गुलामी में कबूल कर ये क्यों मारा? गुस्ताखी रसूल बताओ ना। हाँ, गुस्ताखी रसूल की सजा हो तो अपने इसलिए मारा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर है या नबी या रसूल अल्लाह, हाजिर है या नबी या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। काला कानून क्यों कहा? पता है उसने आगे से क्या जवाब दिया गोसार मार्केट में? वो कहता है काला तो दरकिरार, मैं इसको पेशाब कहता हूँ। अब बताओ मुमताज कादरी क्या करता? उसने कहा यार तुझे क्या मसला है, तू हर वक्त, मैंने टीवी में तेरा बयान सुना है, तू हुजूर की इज्जत के कानून को काला कहता है। कहने लगा काला तो दरकिरार, मैं इसको पेशाब कहता हूँ। ये कहता था, ये हमने लिखा है उसमें, जो सदर को दिया ना उसमें ये बात लिखी है हमने। अब बताओ मुमताज कादरी इसके बाद फिर क्या करता? आप वहां खड़े होते, आप क्या करते? ठीक है, बस। ना सदर को रहम की अपील की थी, ना की है, और ना ही कभी सदर पाकिस्तान से रहम की अपील करूंगा। गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए वो परवाह नहीं करते। मुमताज कादरी हरदम तैयार है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी को अडियाला जेल में फांसी दे दी गई है। जेल जराये के मुताबिक फांसी से पहले मुमताज कादरी के अहले खाना से आखिरी मुलाकात भी करवाई गई थी। आपको यहाँ पर अहम खबर से गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी को अडियाला जेल में फांसी दे दी गई। Pakistan is on high alert following the execution of Mumtaz Qadri. Now, Qadri, a former security official, was sentenced to death for the murder of the governor of Punjab, Salim Taseer, in 2011. Supporters of Qadri viewed him as a hero after he killed Taseer as the governor was attempting to reform the country.
صبح سویرے جیسے ہی ممتاز قادری کی پھانسی کی خبر نشر ہوئی تو ان کے حامی اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پر آ گئے اور احتجاج شروع کر دیا۔ ممتاز قادری کی پھانسی کے وقت اور تاریخ کو حکومت نے خفیہ رکھا۔ ممتاز قادری کے حامیوں کے رد عمل کے پیش نظر ایسا کیا گیا، لیکن ان کے حامی بعض مقامات پر سڑکوں پر آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ جس ملک کا آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، موجودہ حکمرانوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے اور اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ ممتاز تو بے شک ہے میری قوم کا غازی، ہے میرے قادری دولا، ہے تجھ سے مصطفیٰ راضی، مصطفیٰ راضی، مصطفیٰ راضی۔ غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ ہر ایک ملعون شامی کو سزائے موت ہے لازم، یہی ہے عدل فاروقی، یہی ہے مسلک غازی، مسلک غازی، یہی ہے مسلک غازی۔ غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، غازی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ غازی تیرے خون سے
شہید ناموس رسالہ ممتاز حسین قادر کتنی بلند عشق کی پرواز کر گیا، اپنا جہاں میں منفرد انداز کر گیا، مر کے میرے حضور کے فاروق کے نام پر ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا۔ انقلاب لائے گا خون میرے غازی کا، جسے وہ جنازہ آیا اور جس شان و شوکت سے آیا تو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اور دل تھے کہ سینوں میں لرز رہے تھے، اور ہجوم بے قرار تھا، تا حد نظر لوگوں کا ہجوم تھا، اور عقیدتوں کے منظر نامے تھے، اور سسکیاں، اشک، آہیں اور جو ہے وہ غم، مسرت کی کیفیات کا ہجوم۔ ایک طرف دکھ تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اور دوسری طرف اس کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا کہ ہفت تکلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہ ملا ہوگا جو اعزاز اس فقیر کو نصیب ہو رہا ہے۔ وہ ایک گمنام سپاہی، اسے کون جانتا تھا زمانے کے اندر، آج مشائخ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، آج وہ دلوں کے اوپر راج کر رہا تھا، آج کلیجے اس کو دیکھ کر کے اور اس کے تربت کو دیکھ کر کے اور اس کے جنازے کو دیکھ کر کے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کیا انوکھی داستان نے رقم کی، یار دنیا سے تو چلے جانا ہی ہے، مرنا تو ساروں نے ہے، لیکن کس پن سے وہ شخص گیا کہ جب گیا تو زمین کے ذرے بھی سلام کر رہے تھے، آسمان کے ستارے بھی سلام کر رہے تھے، اہل علم و دانش، اہل فکر، صاحب رائے اور عوام کیا عقیدتوں کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ تو جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ غازی ممتاز کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ نے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہے یا نبی یا رسول اللہ، حاضر ہے یا نبی تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، نبی کے دشمن یہ بھول جائیں، نبی کے دشمن یہ بھول جائیں کہ چین سے وہ جیا کریں گے، نبی کے دشمن
یہ بھول جائیں کہ چین سے وہ جیا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک۔ اور یہ مزار اقدس ہے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ اوپر آپ گنبد کی بھی زیارت کر رہے ہیں، اور ساتھ میں 2 مینار ہیں بڑے خوبصورت، اور بہت خوبصورت یہاں مزار شریف تعمیر کیا گیا۔ اور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ملک محمد بشیر اعوان صاحب سے بھی ملاقات کی اور ان سے دعائیں بھی لی، انہوں نے کافی شفقت فرمائی۔ انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، نبی کی حمد و ثنا۔ ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، گر ان کی عزت پہ حرف آیا، گر ان کی عزت پہ حرف۔ اور وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، نبی کے دشمن یہ بھول جائیں، نبی کے دشمن یہ بھول جائیں کہ چین سے وہ جیا کریں گے۔ کتنی بلند عشق کی پرواز کر گیا، اپنا جہاں میں منفرد انداز کر گیا، مر کے میرے حضور کے فاروق کے نام پر ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا، کر گیا۔
अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। चौथा नाम रखे मुमताज हुसैन कादरी। अपनी मसाजिद नहीं बनाए तो नाम रखे जामिया मस्जिद मुमताज हुसैन कादरी, और जामिया बनाए तो जामिया का नाम रखे मुमताज हुसैन कादरी, और बेगम का नाम रखे मुमताज हुसैन कादरी, अपने बच्चों का नाम रखे मुमताज हुसैन कादरी। तो जब उस्ताद बुलाए मुमताज हुसैन, जब मास्टर बुलाए उस्ताद नाम मुमताज हुसैन, जब माँ बुलाए मुमताज हुसैन, जब बाजार में सज्जन साथी दोस्त बुलाए मुमताज हुसैन, तो ये मुनकर सर दे हो गया। ये कैसा आशिकों का अंदाज हो गया। फांसी के फंदे देखकर मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी के हम सुनते थे, गाजी इल्मुद्दीन का सुनते थे, लेकिन मुमताज़ कादरी ने जो किया है वो तो गाजियों से भी सबकत ले गया है। इस तरह झूम के खड़े होकर, हालांकि
اور پھانسی کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو لے جاتا ہے 2 پولیس والے دائیں 2 بائیں ہوتے ہیں، لیکن غازی صاحب 5-5 فٹ ان سے آگے جھوم کر چل رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی؟ اور غازی صاحب کا جو نوکر تھا وہ پولیس والا، وہ کہنے لگا غازی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، صبح پیر ہے، تو کہنے لگا میں نے جا کر 12:15 بجے جگا دیا۔ تو غازی صاحب نے کہا سحری ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی سحری نہیں ہوئی، آپ کا سفر آخرت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ پولیس والا تڑپ کر بتا رہا تھا کہ غازی صاحب نے کہا الحمدللہ۔ کیا ہے کون سی چیز ہے؟ کہا کہ ایک کھجور کھا کے روزہ رکھ لیا۔ کون سی چیز ہے؟ پھر وہ چلتے چلتے خود پھانسی کے پھندے تک گئے، پھر خود اوپر پھٹے کے چڑھے اور کہا کہ کس کس مدینہ پاک جانا ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ پاکستان اس لیے بنا تھا، لاکھوں مسلمانوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ حضور کے عاشقوں کو پھٹے چڑھا دیا جائے گا، اور وہ بھی اس حال میں کہ رات سوئے ہوئے ان کے خاندان کو جگا کر کہا کہ جی غازی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو راستے میں کہا کہ نہیں آخری ملاقات کے لیے ہے۔ اتنا تم نے مطلب یہ تو دنیا میں کوئی دستور منشور ہمیں بھی بتاتے۔ پھر ان کے بوڑھے والد کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کو لے کر، چھوٹے بچے کو لے کر تم یہ تو سمجھتے تھے کہ ہم کافروں کو راضی کر کے اب انتظار کرو کہ تمہارے اوپر کیا نازل ہونے والا ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیا نازل ہونے والا ہے تمہارے اوپر، یہ تو رب۔ توجہ بھائی، توجہ بات سنو یار۔ تو غازی صاحب جب پھندے کے اوپر کھڑے ہوئے تو آپ نے 2.5 منٹ اوپر دیکھا، اور اوپر وہی کچھ دیکھا جو علم الدین نے دیکھا۔ مالک فرما رہے تھے بھائی پھندے تک آؤ، آگے سنبھال لیں گے، آؤ تو صحیح نہ دے۔ تو مالکوں 2.5 منٹ اوپر دیکھنے کے بعد جلاد کو کہا کہ جب تک میں لبیک یا رسول اللہ نہ کہوں نا۔ یہ ہے اصل امت کو نعرہ جو دے کر گئے کہ پھانسی کے پھندے کے اوپر بھی دودھ پینے والا بچہ چھوڑ کر بندہ جائے، اور اب وہ چلتا پھرتا ہو اور دیکھ کر آنسو بھی نہ آئے۔ جیل میں غازی صاحب نہیں روئے، خوشی سے بھی رونا آ جاتا ہے نا، لیکن غازی صاحب نہیں روئے، اور ان کے ابا جی بھی نہیں روئے۔ باقی بھائی روئے لیکن ممتاز قادری کے والد نہیں روئے۔ بتاؤ اے بوڑھا آدمی ہو اور بیٹا جا رہا ہو جوان، ہاں جی ہرا بھرا لہلہاتا گلستان جا رہا ہو، اور باپ کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ آئے، اور وہ شیر جا رہا ہو اور اس کی آنکھ میں آنسو بھی نہ آئے، تو یہ کون سی چیز ہے جو غازی صاحب کو اتنی دلیری کے ساتھ لے گئی؟ یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو بدر میں لے گئی، یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو احد میں لے گئی، یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو خندق میں لے گئی، یہ وہی بات ہے جو صحابہ کو سمندروں میں لے گئی، یہ وہی بات ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہمارے پاس تو کوئی نہیں تھرمامیٹر، یہ وہی بات ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ممتاز قادری نے کر دکھایا۔ جب اس نے زور سے لبیک یا رسول اللہ کہا، پھانسی کے پھندے کے اوپر کہا، تو اس نے پھٹا پھینک دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جب منگا ٹوٹ جاتا ہے تو آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، منہ کھل جاتا ہے، لیکن جب غازی صاحب کو پھندے سے اتارا گیا تو آنکھیں بھی بند تھیں اور منہ بھی بند تھا۔ وہ آنکھیں بند کرنے والے کون تھے اور منہ کو سمیٹنے والے کون تھے؟ ڈاکو تسا بھی مارے، انہاں دی میت لین والا کوئی نہیں سی، اور دہشت گرد تسا بھی مارے، انہاں دی میت لین والا کوئی نہ سی۔ ممتاز تے ممتاز ہے، جب گولیاں ماریاں پھر بھی ممتاز ہے، جب جیل وچ گیا پھر بھی دنیا کہندی اے ممتاز ہے۔
جدو پھندے کی طرف چلیا دنیا جانتی اے ممتاز ہے، جدو گاڑے پھندا پایا انہیں کہا میں ممتاز ہاں. پھندے ہوتے جاندے بھی ممتاز، جدو جنازہ پڑھے جا رہے سی کہتے اے ممتاز دا جنازہ ہے، اور دہشت گرد دے جنازے بھی کہتے جو ہیں. ہاں جی توجہ گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے 60 لاکھ جنازے بندہ کہ پاسوں آ گیا. میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اب جمشید دیاں تصویراں پہلے صفحے تے لگن کہ ڈھوے جہاز وچ ہاں دنیا اتنی جل جائے تے ممتاز کیوں ہسیا پھندا پا کے؟ جی توجہ ممتاز انج ویکھیا ہوتا ہے 3 منٹ منگے ممتاز نے، 1.5 منٹ تو بعد ہس کے ویکھن لگا جناب چھک دے پھٹا. انہیں کیا کی ہویا؟ انہیں کیا مالک کہا گئے. توجہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. پوری دنیا دا میڈیا چلایا، عبدالستاری دی دا تسی 5000 بندہ نہیں کٹھا کر سکے. ممتاز قادری دی ہر پابندی لا کے 60 لاکھ بندہ کدو آیا؟ میں اقبال نو پوچھا، میں کہا اقبال اوباما بھی خلاف ہوئے اور مودی بھی خلاف ہوئے، کینیڈا والے سور بھی خلاف ہون، اپنے منافق بھی ممتاز کے خلاف ہون، میڈیا بھی سارا خلاف ہوئے، اور 60 لاکھ بندہ کہڑے پاس آیا؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں کہا اقبال اور جمشید تے پورا خاندان ایئرپورٹ تے بھی رویا، اور دیاں زنانیاں بھی رو پئیاں، دھیاں بھی رو پئیاں، رشتہ دار بھی. 10 ممتاز قادری دیاں بہناں وڈیاں سن، ممتاز نو پھندے دی طرف روانہ کر کے روئیاں کیوں نہیں؟ کہتا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں کہا اقبال اور طارق جمیل جنید جمشید دی چارپائی کول گیا تے ملیا تے اٹھیا نہیں. ممتاز قادری دا والد ممتاز دے سامنے گیا تے اٹھیا کیوں ہے؟ کہتا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ناٹ فارمر بٹ گورنر سلمان تاثیر کی جو کلنگ ہوئی ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جوڈیشری بڑے ایکشنز تو لے لیتی ہے لیکن اس پہ تو بالکل بیٹھی ہوئی ہے اور لمبا کیس ہے، جبکہ ایک شخص نے بلینک ایک شوٹ کیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہمیں صحیح فیصلے کرنے کے لیے ایماندار اور جرأت مند ہونا پڑے گا. اگر ہم مداہنت سے اور مصلحت کوشی سے کام لیتے رہے تو ملک کا مستقبل خطرے میں ہے. سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ، وہ شخص قاتل ہے، اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے تھی. Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. آپ واحد عالم تھے جس نے سلمان تاثیر کے قتل کو ناجائز قرار دیا. یار صاحب نے تو آئے، اگر ممتاز قادری کا قتل جو ہے کرنا سلمان تاثیر کو جائز ہے تو پھر طالبان بھی ٹھیک کر رہے ہیں، وہ اپنے مطابق شرعی عدالتیں قائم کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، پھر آپ ان پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ باقی ہم نبی کی عزت اور نموس کے اوپر جو ہے نا، یہ تو ایک بیٹا کیا ہے، ہمارا جتنا بھی جو کچھ بھی ہے نا ہم دینے کے اوپر تیار ہیں.
دے رہے ہیں جہاں پر پینما کیس کا فیصلہ سننے کے لیے وکلا کی بہت بڑی تعداد موجود تھی اور فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے. بڑا فیصلہ. سلام سلام ممتاز قادری سلام سلام ممتاز قادری سلام 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 من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ. فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو. یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ نے.